Assalamualaikum everyone. My name is Rosina Yassin. I'm working as a librarian at GCTW Little Lahore. Today I'm going to share my review of a very inspiring and thought-provoking TED Talk by Simon Singh, titled How Great Leaders Inspire Action. This talk explains why some leaders and organizations are much more successful at inspiring people than others. Simon Singh represents a simple but powerful idea. Great leaders do not begin by explaining what they do. They begin by explaining why they do it. The central message of the talk is known as the Golden Circle. It has three parts: why, how, and what. What means what an organization or person does. How means how they do it, or what makes their approach different. And why means the purpose, belief, or reason behind their actions. Singh argues that most people communicate from the outside of the circle to the inside. They start with what they do, then explain how they do it, and sometimes mention why they do it. However, inspiring leaders communicate in the opposite direction. They start with why, then explain how, and finally talk about what they do. This idea is very important because people are not inspired simply by products, services, or instructions. They are inspired by beliefs, purpose, and ideas. Simon Singh uses several examples to explain this concept. One of the most famous examples is Apple. Instead of simply saying, "We make great computers," Apple communicates its message around challenging the status quo and thinking differently. The products become an expression of that belief. This example shows that when people understand the purpose behind an organization, they may feel emotionally connected it. Another important point in the talk is that people do not simply buy what you do, they buy why you do it. This idea can be applied not only to business but also to education, leadership, teamwork, personal development, and everyday communication. For example, a teacher can tell students, "You must study because it is your homework." That communicates what students should do. But a teacher can also explain why learning matters. Education can help students become confident, independent, creative, and capable of solving problems. When students understand the purpose, they may become more motivated. The same principle applies to leadership. A great leader does not simply give orders. A great leader communicates a meaningful vision and helps people understand why their work matters. This is one of the strongest lessons I learned from seeing talk. Leadership is not only about authority, it is about inspiration. People may follow a leader because they have to, but they become truly committed when they believe in the leader's vision. Another powerful part of the talk is Singh's explanation of human behavior. He connects the golden circle with the way our brains process information. The what part appeals more to rational thinking, while the why connects with the emotional part of our decision making. This helps explain why people sometimes make decisions based on feelings and then use logic to justify those decisions. The talk also discussed the importance of trust. Successful organizations do not simply collect customers or employees, they build communities of people who believe in the same values. When people share a common belief, they are more likely to work together, support one another, and remain loyal even when difficulties arise. Another lesson from the talk is that being different is not enough. A person, organization need a clear purpose behind that difference. Many companies try to compete by offering lower prices, better features, or faster services. These things can be useful, but they may not create a strong emotional connection. A clear purpose can make an organization memorable.
I also think this talk is highly relevant to our personal lives. Before starting a project, choosing a career, or setting a goal, we should ask ourselves, why am I doing this? When our why is clear, we can remain motivated during difficult times. For example, if someone wants to improve their English, simply saying, I want to learn English, may not be enough motivation. But if the reason is, I want to communicate confidently, learn from people around the world, and create better professional opportunities, the goal becomes more meaningful. This is why understanding our purpose can help us stay focused. In my opinion, Simon Singh's greatest contribution in this talk is that he makes leadership easier to understand through one simple concept: start with why. The talk also teaches us that communication should not only provide information, it should create meaning. A leader who explains only tasks may get temporary cooperation. A leader who explains purpose can create commitment. However, I believe the why must be genuine. Simply using inspiring words is not enough. Leaders must demonstrate their values through their actions. If a leader talks about trust but does not trust the team, people will eventually notice the content contradiction. Therefore, inspiring leadership requires consistently between beliefs, words, and actions. To conclude, how great leaders inspire action is an excellent TED talk because it gives us a simple idea with a powerful message. Simon Singh teaches us that great leaders start with purpose. They explain why something matters before explaining what needs to be done. The golden circle, why, how, and what, can help us understand leadership, communication, motivation, business, education, and personal goals. The most important lesson from for me is this: people may understand what you do, but they connect with why you do it. If we want to become better leaders, teachers, professionals, or communicators, we should first discover our own why and then communicate it clearly. Great leadership is not about forcing people to act. It is about giving them a reason to believe, participate, and take action. Thank you everyone for listening. Let us remember: start with why, communicate with purpose, lead with passion, and inspire people to take action. अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम रुजीना यासिन है और मैं गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी में एज अ लाइब्रेरियन काम कर रही हूँ। आज मैं साइमन सिंह की मशहूर टेड टॉक हाउ ग्रेट लीडरशिप इंस्पायर एक्शन के बारे में अपना रिव्यू पेश करना चाहूँगी कि इसमें साइमन सिंह बताते हैं कि अफेक्टिव कम्युनिकेशन और लोग दूसरों को सिर्फ कान में काम करने पर मजबूर नहीं करते, बल्कि उन्हें दिल से काम करने के लिए भी कहते हैं। इसका पैगाम बहुत सादा है लेकिन बहुत गहरा है। साइमन सिंह कहते हैं कि वो क्या करते हैं, बल्कि ये भी बताते हैं कि अजीम लीडर्स जो हैं वो इसका तस्वुर पेश करते हैं। गोल्डन सर्कल का इस ख्याल को समझाने के लिए साइमन बैंक ने वाई, हाउ और व्हाट के गोल्डन सर्कल के 3 हिस्से बयान किए हैं। व्हाट का मतलब है कि हम क्या करते हैं, हाउ का मतलब है कि हम ये काम कैसे करते हैं, और वाई का मतलब है कि हम ये काम क्यों करते हैं और हम ये किससे शुरू करते हैं। वो पहले बताते हैं कि वो व्हाट क्या करते हैं। ज़्यादातर लोग बात करते हुए इसके बरक्स करते हैं, लेकिन जो इंस्पायरिंग लीडर्स हैं वो हमें बताते हैं कि वो कैसे करते हैं। व्हाट में वो समझाते हैं और आखिर में हाउ से आगाज़ करते हैं और फिर एंड पे वाई है। ये फ़र्क बहुत अहम है क्योंकि लोग सिर्फ मालूमात से हमेशा मुतासिर नहीं होते। वो इस वक्त ज़्यादा मुतासिर होते हैं जब उन्हें किसी काम के पीछे मौजूद मकसद और सोच समझ आती है। साइमन सिंह इस बात को समझाने के लिए सिर्फ एप्पल की मिसाल देते हैं। वो ये बात बताते हैं कि ये इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स हम अपनी सोच को इस अंदाज में पेश करते हैं कि वो एप्पल का जो पैगाम है वो मुख्तलिफ नहीं होता, लेकिन सोचने और नई चीज़ों को तख्लीक करने पर यकीन रखता है। वो लोगों को इस मिसाल के ज़रिए समझाना चाहते हैं कि हमें किस तरह से इस वाई, व्हाट और हाउ को लेना चाहिए।
کے علاوہ وہ اس میں یہ بھی بتاتے ہیں کہ لوگ صرف یہ نہیں دیکھتے کہ آپ کیا کرتے ہیں، بلکہ اب یہ محسوس کرنا چاہتے ہیں کہ آپ یہ کام کیوں کرتے ہیں۔ یہ اصول صرف کاروبار کے لیے نہیں بلکہ تعلیم اور ہماری روزمرہ زندگی کے لیے اہم ہے۔ مثال کے طور پر اگر ایک ٹیچر اسٹوڈنٹ کو کسی اسائنمنٹ کے لیے کہے تو وہ صرف یہ کام بتا رہا ہے کیونکہ یہ ہوم ورک ہے، اور یہ اسائنمنٹ جو ہے وہ سمجھانے کے لیے وہ اس کو یہ ٹیچر بتاتا ہے کہ بھئی اس کو آپ نے کس طرح سے کرنا ہے۔ تو اس سے آپ کی پرابلم سالونگ سکلز اور کریٹیوٹی کا مقصد بھی سمجھ آ جاتا ہے۔ موٹیویشن جب کسی کام کا مقصد واضح ہو تو وہ اس وقت زیادہ انسپائریشن سے لیتا ہے۔ اور اس کا مقصد کیا ہے؟ بلکہ مینج کا مقصد، اصل مقصد صرف لوگوں کو لیڈرشپ میں انسپائر کرنا نہیں ہے، بلکہ انہیں ایسا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اگر لیڈر کسی بات پر یقین کرنے لگتے ہیں تو وہ زیادہ ویژن کے مقصد اور زیادہ دلچسپی اور ذمہ داری کے ساتھ کام کرتے ہیں۔ صرف آرگنائزیشن کی اہمیت پر بھی بات کرتے ہیں کہ ہر ایک کامیاب ٹرسٹ کے پیچھے لوگوں کا اعتماد، سروسز یا پروڈکٹس ہی نہیں ہوتی بلکہ ان کی ویلیوز ہوتی ہیں، جو ایک تمام افراد ایک مشترکہ مقصد پر یقین رکھتے ہیں تو ان کے درمیان تعاون بہتر ہوتا ہے۔ وہ ٹیم ورک میں کام کرتے ہیں، مشکلات میں ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں اور اپنے کام کو زیادہ ذمہ داری سے انجام دیتے ہیں۔ یہ کنسیپٹ ہماری زندگی پر بھی لاگو ہوتا ہے۔ ہمیں اپنے بارے میں خود سے یہ پوچھنا چاہیے کہ میں یہ کام کیوں کرنا چاہتا ہوں۔ اگر ہمارا مقصد واضح ہو تو مشکل وقت میں بھی آگے بڑھنے کی ہمت پیدا ہوتی ہے۔ اگر کوئی انگلش کی مثال اگر لیتے ہیں کہ اگر کوئی شخص انگلش سیکھنا چاہتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ میں انگلش سیکھنا چاہتا ہوں، لیکن اگر وہ اس کے بجائے یہ کہیں کہ میں اس لیے سیکھنا چاہتا ہوں تاکہ میں اپنی کمیونیکیشن بہتر کر سکوں، اپنے میں کانفیڈنس پیدا کر سکوں، تو اس طرح سے اس میں لرننگ یعنی مستقبل کے مواقع اس کو زیادہ بڑھانے میں مدد ملتی ہے۔ اور اس سب کے پیچھے گول ہی کافی نہیں ہوتا، بلکہ اس سے آپ کے لرننگ کا جو پوائنٹ ہے وہ بہتر ہونا چاہیے۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمارا پرپس مضبوط ہونا چاہیے، اور ایک اہم بات اس سے مجھے یہ بھی سمجھ آئی ہے کہ ہمارے ایکشنز میں اور ہمارے پرپس میں کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے۔ ایک اچھا لیڈر ہوتا ہے وہ ٹیم کے ساتھ مل کر بات کرے، اس کو اپنا ٹرسٹ اور اپنی لیڈر آنیسٹی خود شو کرنی ہے۔ اگر وہ اپنی بات پر زیادہ دیر قائم نہیں رہتا تو اس سے اس کی کریڈیبلٹی پر کوئی بھی یقین نہیں کرتا۔ کنسسٹنسی میں الفاظ، سوچ اور عمل میں لیڈرشپ ہونی چاہیے۔ اس لیے اس کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اس نے سائمن سیکھنے کو پیچیدہ موضوع کو ایک آسان تصور کے ذریعے سمجھایا ہے۔ اسٹارٹ ود وائی میں سب سے پہلے اپنے مقصد کو سمجھنا ضروری ہے۔ جب ہمیں یہ معلوم ہو کہ ہم کیا کرنا چاہتے ہیں اور کیوں کرنا چاہتے ہیں تو ہماری ڈائریکشن زیادہ واضح ہو جاتی ہے اور ہمارے فیصلے کرنے کی رفتار بھی جو ہوتی ہے وہ بہتر ہو جاتی ہے، ہم آسانی سے اپنے مقصد کی طرف بڑھ جاتے ہیں۔ آخر میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ہاؤ گریٹ لیڈر انسپائر ایکشن صرف اس میں ٹیچر، اسٹوڈنٹس اور پروفیشنلز کے لیے ٹاک نہیں ہے، یہ بزنس لیڈرز اور کمیونیکیشن اور ہر اس شخص کے لیے مفید ہے جو دوسروں کے ساتھ بہتر کرنا چاہتا ہے، وہ انہیں انسپائریشن مثبت انداز میں لینا چاہتا ہے۔ میرے لیے سب سے اہم پیغام یہ ہے کہ اس ٹاک میں لوگ آپ کے کام کو سمجھ سکتے ہیں لیکن وہ آپ کے مقصد سے زیادہ مضبوطی سے جڑتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ وائی میں اس لیے ہمیں اپنی زندگی میں جو تلاش کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اس کے پیچھے ہمارا مقصد کیا ہے اور دوسروں کے لیے ہم اپنے اندر کیا مثبت تبدیلی پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ لیڈرشپ جو ہے وہ لوگوں کو مجبور کرنے کا نام نہیں ہے بلکہ یہ ایک مقصد، مضبوط یقین اور مثبت سمت دینے کا نام ہے۔ آخر میں یہ میں کہنا چاہوں گی کہ وائی میں اپنا مقصد تلاش کریں، اپنے مقصد کو واضح کریں، اپنے عمل کو اپنے الفاظ کے مطابق ڈھالیں، انسپائر کے لیے ایکشن رکھیں اور دوسروں کو مثبت پیغام دیتے رہیں۔ بہت شکریہ کہ آپ سب نے میری بات سنی۔ آپ سب کا ایک دفعہ دل کے گہرائیوں سے شکریہ۔ اللہ حافظ۔